سزاوار ہیں، تمام تعریفیں سزاوار ہیں اس قادر ہستی کے لیے جو رب العالمین ہے۔ کون رب اور کس کا رب؟ کیسا رب؟ وہی رب کہ جس نے ہمیں مٹی سے تخلیق کیا، مٹی سے تخلیق کیا اور انسان بنایا، اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا، اشرف المخلوقات بنایا اور آج ہم چاند پر جا پہنچے، اشرف المخلوقات بنایا اور ہمیں الفاظ کا فن عطا کیا گیا، وہی الفاظ جو کسی کا دل جیت بھی لیتے ہیں اور کسی کا دل چیر بھی دیتے ہیں۔ تمام تعریفیں سزاوار ہیں اس قادر ہستی کے لیے جو رب العالمین ہے۔ درود و سلام اس پاک شخصیت پر کہ جس شخصیت کا نام لیتے ہوئے میرے ہونٹ تھر تھراتے ہیں، میرے ہونٹ کپ کپاتے ہیں کہ میری کیا اوقات، میری کیا مجال کہ میں اس پاک شخصیت، اس معصوم شخصیت کا نام ان گنہگار لبوں سے لوں۔ میری یہ اوقات تو نہیں ہے کہ ہم ان کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن کسی بزم میں، کسی محفل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تمام درود و سلام سرور کونین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ السلام علیکم۔ خاکسار کو سانول مجید کہتے ہیں۔ جی ٹی ایس لائیو وتھ سانول مجید اور ہمارا کراچی سے ایک بار پھر براہ راست آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے موجود ہیں، اور ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع اور نہایت ہی شاندار اور بہت ہی بہترین مہمان کے ساتھ موجود ہوئے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے سیاست پر۔ کون سی سیاست؟ جسے سیاست، جو وہ سیاست جسے پاکستان میں خاصا برا سمجھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں سیاست کی جانب بڑھوں اور اس موضوع کی جانب بڑھوں، میں چاہوں گا کہ میں آج کے مہمان کا تعارف کراؤں، اور آج کے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل حسن جٹ۔ عدیل حسن جٹ صاحب کا تعلق لاہور سے ہے، اور ہاکس یوتھ ویژن کے جو ہیں یہ چیئرمین بھی ہیں، اور ہاکس یوتھ ویژن جو ہے ان کی سربراہی میں، اپنی سربراہی میں ان کو چلا رہے ہیں۔ ساتھ ہی یہ ٹرینر بھی ہیں، ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، اور اپنی ٹریننگ کے ذریعے، اپنی اسپیکنگ کے ذریعے، اسپیکنگ پاور کے ذریعے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں اور مثبت پیغام ان تک پہنچاتے ہیں۔ گولڈ میڈلسٹ ہیں ماشاءاللہ سے عدیل حسن جٹ صاحب، اور ہمارے لیے باعث فخر اور باعث خوشی کی بات ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدیل بھائی السلام علیکم۔ عدیل بھائی آپ کی آواز نہیں آ پا رہی، جی اب آئے گی۔ تھوڑا آواز کا ایشو ہے میرے خیال سے عدیل حسن بھائی کی جانب۔ میں چاہوں گا کہ اگر آپ دوبارہ دیکھ لیں۔ اب آواز آ رہی میری آپ کو؟ اب آواز آ رہی میری آپ کو؟ جی جی اب آئیے، بالکل اب آئیے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بہت زیادہ کہ آپ نے مجھے اپنے کو السلام علیکم کہتا ہوں، السلام علیکم کہتا ہوں، شکر گزار میں پھر آپ کا شکر گزار تعارف کروایا۔ بہت بہت شکریہ۔ دراصل شکر گزار تو ہمیں ہونا چاہیے کہ آپ نے اتنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور اس ناچیز کو، ایک خاکسار کو، سانول مجید کو وقت دیا، اور ہمارا کراچی کو وقت دیا ہے۔ ہم ہمارا کراچی پیج سے اس وقت براہ راست ہیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کرنٹ پالیٹکس۔ اس وقت سیاست کی کیا صورتحال ہے ہمارے ملک میں۔ ہمارے ساتھ عدیل جٹ صاحب موجود ہیں۔ اچھا عدیل بھائی، میں سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ایک ہاکس یوتھ ویژن کے نام سے جو ایک ادارہ ہے وہ رن کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اور آپ کی سربراہی میں، اپنی سربراہی میں اسے چلا رہے ہیں۔ آخر ہاکس یوتھ ویژن کا مقصد کیا ہے اور معاشرے کے کس کام آ رہا ہے؟ جی سر ہاکس یوتھ ہمارا مقصد ہے، ہم یوتھ ڈیولپمنٹ ہم اس سے زیادہ ورکنگ کر رہے ہیں، ساتھ وومن امپاورمنٹ پہ ورک کر رہے ہیں، چائلڈ ابیوزنگ پہ ورک کر رہے ہیں، ڈرگز ابیوزنگ پہ ورک کر رہے ہیں۔ ہم معاشرے کی ان مین چیزوں کو فوکس کر کے ورک کر رہے ہیں کہ جو ہماری یوتھ کے لیے بہت ضروری ہیں، جس میں جو نیگیٹو ہیں وہ ہم بتا رہے ہیں کہ یہ نیگیٹو ہیں، ان سے دور رہیں، جو پازیٹو ہیں ہم ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آپ ان کو اپنی زندگی میں لائیں اور اپنی زندگی کو خوشحال بنائیں اور ایک اچھے وے پہ لے کے جائیں۔ دیکھیں میں کسی پہ اٹیک کر رہا ہوں، میں خود بھی کافی سوسائٹیز کے ساتھ اٹیچ رہا ہوں، میں ہر سوسائٹی کی ریسپیکٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں سیشنز آ جانے،
کانفرنس کروا دینی، اجتماع کروا دینے، یہ سارا کچھ چل رہا ہے، بہت اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ میں 10 سال سے اس فیلڈ کے ساتھ وابستہ ہوں، لیکن میں نے ہر سوسائٹی سے سیکھا، میں بھی کوئی آج یہ جہاں بیٹھا ہوں میں کوئی شروع سے نہیں بیٹھا ہوا تھا، میرے اندر بھی بڑی ہیزیٹیشن تھی، میں بھی نہیں بول سکتا تھا، تو میں اپنے رب تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے اندر یہ سوچ پیدا کی کہ مجھے پتا چلا کہ اس سیکٹر میں کام کرنا چاہیے، اس سیکٹر میں تو بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں، تو ہماری ہاکس کا جو مین مقصد ہے وہ ہم یہ 3 سے 4 پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتایا ہے مین، ان پہ ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم لیڈرشپ پہ کام کر رہے ہیں، اور ہم الحمدللہ انشاءاللہ ابھی بھی اور سون آپ اس چیز کو دیکھیں گے بھی کہ ہاکس ایک بہت بڑے سیکٹر کے طور پہ ابھرے گی، ٹھیک ہے، اور ہم یوتھ کے لیے ہمارا پلیٹ فارم، ہماری سوسائٹی، ہمارے دروازے، ہمارے سی او، میں، میری ٹیم پورے پاکستان کے لیے ہر جگہ اویلیبل۔ بالکل، ہماری نیک تمنائیں، ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں عدیل بھائی۔ اچھا، جیسا آپ نے ابھی بتایا کہ ہاکس یوتھ ویژن جو ہے وہ ویمن امپاورمنٹ پر کافی کام کر رہا ہے، چائلڈ ابیوز پر کافی کام کر رہا ہے۔ عدیل حسن بھائی، کیونکہ آپ کا تعلق پنجاب سے ہے اور ہم نے دیکھے ہیں کہ پنجاب سے کافی ایسے جو ہے وہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں چائلڈ ابیوز کے حوالے سے، KPK کے طرح جانب سے جو ہے وہاں سے بہت سارے ایسے جو ہیں وہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، تو آپ نے چائلڈ ابیوز کی اویئرنیس کے بارے میں اب تک کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ اچھا سر، اب اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں، سر ہم لوگ ہوتے ہیں، ہم صرف آگاہی دے سکتے ہیں، اویئرنیس لوگوں کو دے سکتے ہیں، اصل اس پہ جو کام ہوتا ہے وہ لا اور جو متعلقہ پریونس یا وفاق گورنمنٹ ہوتی ہے اس نے کرنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، آج سے کوئی 6-7 ماہ پہلے کی جو ایک رپورٹ آئی تھی، اس کے مطابق پنجاب میں جو یہ چائلڈ کیسز تھے اس میں 10% اضافہ ہوا ہے، اور 110 کے قریب کچھ ایسے کیسز تھے کہ جن کے ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا۔ اور سب سے بڑی بات، اب دیکھیں ہمارا کام پتہ کیا ہے، میں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کہتا، اوورآل دیکھیں اگر ہم چائلڈ ابیوزنگ یا بچوں کے ساتھ زیادتی اس پہ کوئی پروگرام رکھتے ہیں نا، تو ہم اس میں والدین کو بلا لیتے ہیں، آپ آ گئے، میں آ گیا، بڑے بڑے لوگ بلا لیے، لیکن جن کے ساتھ یہ زیادتی، یہ ایکٹ یا یہ چیز ہوتی ہے ان کو ہم نہیں بلاتے۔ ہم اس چیز کو اب دوسری سائڈ پہ لے کے اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں، ہم بچوں کو بلاتے ہیں اور بچوں کو اویئر کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ایکٹ ہو سکتا ہے اور اس سے آپ نے بچنا کیسے ہے۔ دیکھیں، اگر ماں باپ بچے کے ساتھ ہوں گے تو کس کی ضرورت ہے بچے کو ابیوز کرے یا بچے کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے؟ ہر کوئی تبھی کرتا ہے جب بچہ اکیلا ہوتا ہے، تو بچے کو اویئر کرنا چاہیے کہ آپ اس طرح اس سے حفاظت کر سکتے ہیں، آپ نے اس طرح اس کا انالیسس کرنا ہے، اس کے پاس جانا ہے، اس کے پاس نہیں جانا۔ تو سر ہم بچوں پہ ورک کر رہے ہیں، بڑوں پہ نہیں ورک کر رہے چائلڈ ابیوزنگ کے حوالے سے۔ بالکل، بہت اچھی بات ہے، اور جب ایک بچہ پہلے سے اویئر ہوگا کہ یہ آپ کے ساتھ حرکات ہو سکتی ہیں، کی جا سکتی ہیں کسی بھی غیر متعلقہ شخص کی جانب سے، تو وہ پہلے سے محتاط رہتا ہے، وہ بچہ پہلے سے محتاط رہتا ہے۔ اچھا عدیل بھائی، تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، آپ نے ٹریننگ کی فیلڈ کو کیوں انتخاب کیا ہے؟ آپ ٹریننگ کے ذریعے اور پبلک اسپیکنگ کے ذریعے کیوں لوگوں کو آگے بڑھ کر جو ہے وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ سر میں سوشل سیکٹر میں نے سٹارٹ کیا، میں پچھلے 5 سال چیف منسٹر یوتھ کمیٹی میں بھی میں نے ورکنگ کی، وہاں سے میں نے بہت کچھ سیکھا، ٹھیک ہے، سیاسی تعلق ہر بندے کا ہر جگہ سے ہوتا ہے، کسی کا ہوگا کسی کا نہیں ہوگا، لیکن وہ بہت اچھی پنجاب گورنمنٹ کی کاوش تھی، ہم نے اس بیس پہ بڑی بڑی ورکنگ کی ہے، الحمدللہ ہم اسی چیف منسٹر کمیٹی سے ہم نے 2014 میں اس وقت پہلی انٹرنیشنل ینگ یوتھ لیڈر کانفرنس کروائی تھی جب پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں تھا، اور ہمارے پاس کوئی 35 سے زیادہ فارنر ڈیلیگیٹس آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا سر سپیکنگ، دیکھیں میں نے کچھ سیکھا ہے نا، تو میرا اپنا جو ذاتی ہے، میری رائے سے لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، ہر بندے کا حق بنتا ہے، میری جو ہے وہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے اندر جتنی بھی کوالٹی ہے یا میں نے جو کچھ سیکھا ہے، چاہے اس کو میں پریکٹیکلی کر کے آگے ڈیلیور کر سکوں، بول کے ڈیلیور کر سکوں، یا اس کو کسی کو ٹرین کر سکوں، تو ٹریننگ اور سپیکنگ پاور کو میں نے اس لیے سنا کہ جب آپ بولیں گے نہیں اگلا سمجھے گا نہیں،
اور پاکستان میں اس وقت اشاروں کی زبان نہیں سمجھی جاتی. زبان سے بول کے اگلے بندے کو جب آپ بتائیں گے نا کہ آپ یہاں پہ غلط ہو، یہاں پہ ٹھیک ہو، اس طرح اس کو ایسے کر سکتے ہو، تو تب یہ چیز آگے پہنچے گی. تو میں نے اپنی زبان کو، اپنے ایکسپیرینس کو اس لیے ٹریننگ اور سپیکنگ فیلڈ میں لے کے آیا کہ مجھے اپنے اوپر یہ شورٹی تھی اور میں کانفیڈنٹ تھا کہ میں بول کے اپنے الفاظ سے بہت سے لوگوں کو بتا سکتا ہوں اور میں ان کی لائف کو ایک اچھے راستے پہ لانے کے لیے اپنی کوشش کر سکتا ہوں. جی بہت 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 بہترین بات ہے، اور ظاہر ہے کہ الفاظ ہی ہیں جو لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں، اور الفاظ ہی ہیں کہ جو جب لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائیں تو وہ دماغ پر بھی اثر کر جاتے ہیں. عدیل بھائی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اور جو کہ آج کا ہمارا موضوع ہے اب اس کی جانب بڑھتے ہیں، سیاسیات کی جانب، سیاست کی جانب. آپ کا تعلق سیاست سے رہا ہے، اور ماشاءاللہ سے ایک سیاسی پارٹی سے بھی رہا ہے، اور اب بھی ماشاءاللہ سے سیاست میں آپ جو ہے کافی متحرک نظر آتے ہیں، سماجی کاموں میں بھی آپ ماشاءاللہ سے متحرک نظر آتے ہیں. دور حاضر کی سیاست پر آتے ہیں، اور دور حاضر کا سب سے اہم جو ایشو ہے اور مسئلہ ہے، کیونکہ عوامی مسئلہ جو ہوگا دراصل وہ حقیقت میں حقیقی مسئلہ ہے. سب سے حقیقی مسئلہ اور سب سے اہم مسئلہ ہے پیٹرولیم مصنوعات میں جو اضافہ کیا گیا ہے. اوگرا نے تجویز نہیں کیا، اوگرا نے تجویز نہیں کیا، اور وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہے پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کر دیا گیا ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ وزیر اعظم کو اس بات کا علم نہ ہو کہ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اور انہیں اپنی اہلیہ سے یہ اس بات کا پتہ چلے کہ جو ہے پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ سر دیکھیں نا، میں طور پہ عمران خان صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یہ دلی طور پہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو اتنا کامیاب کرے، جو ان کے ایم ہیں وہ کامیاب ہوں، جو وہ پاکستان کو اچھا بنانا چاہتے ہیں. لیکن سر دیکھیں، آپ کسی گلی کے کاؤنسلر نہیں ہیں، یا آپ کسی ایک یو سی کے چیئرمین نہیں ہیں، آپ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں. آپ کے سگنیچر کے بنا تو پاکستان میں جو ہے وہ چڑیا پر نہیں مار سکتی. آپ کیسے دیکھیں سر، اس سے بڑی اور کیا نالائکی ہے کہ جی ڈالر کا آپ کو پتا چل رہا ہے، آپ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. آپ کے وزراء کہہ رہے ہیں ہمیں تو مٹر کے ریٹ کا نہیں پتا، ٹماٹروں کے ریٹ ہم ٹی وی سے سن رہے ہیں. اور سر دوسری چیز، اوگرا، اب دیکھیں اوگرا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ تجویز نہیں کیا، اور پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا نہیں چلا. تو سر یہ کہاں سے ہو گیا؟ ان کے وزراء تو آگے بڑا ڈیفینڈ کرتے ہیں. مجھے تو ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ ہماری گورنمنٹ کے جو وزراء ہیں سر، وہ یہ بڑے خوشی سے بتاتے ہیں کہ جی برے صغیر میں ہمارے پیٹرول کی قیمت سب سے کم ہے، یہاں ایسے ہے ویسے ہے، اور دوسرے ممالک جن میں کم ہے ان میں جو ڈالر کو ملٹی پلائی کرتے ہیں وہ پاکستانی ریٹ کے مطابق کرتے ہیں، جو آئی تھنک 166 ہے. تو سر یہ خان صاحب خود دیکھیں نا، اب میں تو پھر اس پہ کیا بات کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں اوگرا اگر کہہ رہا نہیں، اور آج آپ نے اگر بیان سنا ہو تو وزیر اعظم صاحب نے اس پہ نوٹس لے لیا. ٹھیک ہے سر، آپ دیکھیں جو سب سے بڑی چیز ہے، 2 سال 2 ماہ ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو گورنمنٹ میں آئے ہوئے. سر آپ کب تک پچھلی گورنمنٹوں کا لالی پاپ دیتے رہیں گے؟ پچھلی گورنمنٹ تباہ کر گئی، چوروں کی تھی، وہ تو لٹیرے تھے، کرپٹ تھے. آپ اچھے ہیں نا، آپ صحیح ہے نا، تو کریں نا. ٹھیک سر، 2 سال 2 ماہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. آپ نے کیا کیا ہے؟ مجھے ایک کام بتا دیں، ایک کام بتا دیں، پاکستان تحریک انصاف کیا کیا اچھا ہے؟ عادل بھائی، ہم تو یہی سنتے آ رہے ہیں کہ میں معیشت کو مضبوط کر رہا ہوں، خزانے خالی ہیں، خزانے خالی ہیں، ہم معیشت کو مضبوط کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2 سال 2 ماہ کافی ہوتے ہیں معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے؟ سر 2 سال 2 ماہ ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. سر اس میں 1% بھی آپ نے ڈیلیور کیا ہو تو پتا چل جاتا ہے. سر کیا ڈیلیور کیا مجھے یہ تو بتائیں. اپوزیشن کو نیب نے پکڑ کر دیا تو یہ ڈیلیور کر لیا؟ مجھے صرف چھوڑیں، نوکریاں کس کو دی بتائیں؟ الٹے لوگ روزگار لوگوں کا چھین گیا. ٹھیک ہے، غربت آپ کا ٹیکس جو ہے وہ اکٹھا کر نہیں سکی. قرضے آپ نے 2 سال میں اتنے لے لیے جتنے ان گورنمنٹس نے لیے ہی نہیں تھے. آپ کس نعرے پہ آئے تھے؟ کرپشن ختم کریں گے، مہنگائی کم کریں گے، نوجوانوں کو آگے لے کے آئیں گے، نوکریاں دیں گے، گھر بنائیں گے، بے روزگاری ختم کریں گے. آپ کیا کر رہے ہیں سر؟ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں اس وقت صبر نام کی چیز ہی نہیں ہے. میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ میری دلی دعا ہے، میں کوئی تنقید نہیں کر رہا. سر جو گورنمنٹ پریزنٹ ہوتی ہے اس کو تنقید برداشت کرنی چاہیے. اب مجھے سر دیکھیں وہ کہاں گئی سارا کچھ، وہ 1 لاکھ گھر اور وہ یہ ساری چیزیں، اور 1 کروڑ میں کہہ رہا ہوں گا 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں. کچھ ایک چیز آپ ہی بتا دیں، ایک چیز آپ بتا دیں سر. آپ ان پہ تو بڑا بلیم کرتے ہیں، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے یہ کر
مالک ڈبہ کا کیس آپ وہیں کا وہیں رکا ہوا ہے، تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ غریب پستا جا رہا ہے، غریب پستا جا رہا ہے۔ بالکل درست فرما رہے ہیں آپ عدیل حسن بھائی، آپ نے بالکل درست فرمایا. اور جہاں پر آپ نے بات کی ہے کہ نوکریوں کی جو بات ہوئی تھی، تو آپ کے سامنے بھی شاید ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جو پچھلے 3 دن سے صبح نکلتا ہے اور شام کو آتا ہے لیکن کوئی نوکری نہیں ملتی ہے. گریجویشن کرنے والے لڑکے بے روزگار بیٹھے ہیں، چاہے لاک ڈاؤن ہو یا لاک ڈاؤن نہ ہو، اس کے علاوہ بھی جو ہے بے روزگاری ہے. اچھا عدیل بھائی، آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی پارٹی کے اندر ہی کافی اختلافات ہو رہے ہیں. جہاں پر انہوں نے بات کی تھی احتساب کی کہ ہم احتساب کریں گے، وہیں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کے اپنے جو ایک بہت ہی لیڈر جن کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ الیکشن کے بعد جن کا طیارہ ہے اور جن کا جو طیارہ تھا وہ کافی جگہ گھومتا رہا آزاد امیدواروں کے پاس، جہانگیر ترین صاحب، کہ وہ اس وقت جو ہے ملک سے باہر جا چکے ہیں. تو اس بات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا نظریہ ہے آپ کا اس کے حوالے سے؟ سر یہ سب سے بڑا تماچا ہے گورنمنٹ کے. سر دیکھیں، آپ نواز شریف کا بڑا بولتے ہیں، اس نے یہ کر دیا فلاں. یار آپ نہ جانے دیتے، آپ گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کی رٹ کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں ہوتی. ترین صاحب آپ کے سامنے اپنے جہاز میں بیٹھ کے چلے گئے، آپ روک نہیں سکے. پتہ نہیں کتنا بڑا آپ لوگوں نے مطلب وہ کیا کہتے ہیں تیر مار لیا کہ آپ نے رپورٹ پبلک کر دیا. سر رپورٹ پبلک کر دی، بہت اچھا کام کیا، سیلوٹ کرتا ہوں آپ کو. اس رپورٹ پہ ایکشن تو لینا. آپ وہاں کھڑے ہو کے کہتے تھے ٹرین کا حادثہ ہو جائے، کشتی ڈوب جائے تو وزیر کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. ٹھیک ہے، کہاں گئے وہ خسرو بختیار جن کا نام آیا ہوا تھا؟ عثمان بزدار کا اس میں نام آیا ہوا ہے، جہانگیر ترین صاحب کا اس میں نام آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پیپیز کا کیس کہاں گیا؟ آٹے والا کیس کہاں گیا؟ اس پہ ایکشن کب ہوگا؟ یا وہ ایکشن صرف مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی پہ ہی ہونا ہے؟ سر یہ جہانگیر ترین صاحب کو بلائیں، جہانگیر ترین صاحب کو بلائیں نا. ٹھیک ہے. اچھا عدیل بھائی، ابھی جیسے آپ نے کہا ہے کہ جب یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نہیں تھے، اچھا اس وقت یہ بات کی گئی تھی کہ جب کوئی حادثہ پیش آئے تو وزیر اعظم کو مستعفی ہو جانا چاہیے، جو ہے جو اس متعلقہ ڈویژن کا وزیر ہوتا ہے اسے مستعفی ہو جانا چاہیے. پاکستان کا سب سے بڑا حادثہ اس وقت جب سے حکومت آئی ہے اور ہوا ہے، پی آئی اے کا پلین جو ہے وہ کریش ہوا ہے. میں خود ماڈل کالونی کا رہائشی ہوں، کراچی میں ماڈل کالونی کا ہی رہائشی ہوں، اور میرے گھر سے تقریباً ایک گلی برابر میں ہی جو وہ طیارہ ہے کریش ہوا. یہاں پر ہم نے لاشیں نہیں دیکھی، ہم نے لاشوں کی صورت میں یہاں پر کوئلے دیکھے تھے. لیکن وزیر اعظم صاحب یہاں پر جب آتے ہیں تو یہاں کے لوگوں کا جو ہے یہاں کے علاقے کا ماڈل کالونی کا دورہ بھی نہیں کرتے. تو کیا ان کا حق نہیں بنتا تھا کہ وہ اب مستعفی ہو جاتے؟ سر یہ دیکھیں کراچی کے دورے پہ گئے ہیں، وہ پرائم منسٹر کراچی سے ہی نہیں، سی ایم کراچی سے ہی نہیں ملے. سر اس سے بڑا آپ کیا اگلے بندے کے لیے مطلب یہ فیل کرواتے ہیں اس سے کہ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، بتائیں نا. اور دوسری چیز سر، انہوں نے رپورٹ پبلک کر کے سارا معاملہ پائلٹ اور اس پہ کنٹرولر پہ ڈال دیا ہے، سول ایوییشن پہ سارا کچھ ڈال دیا ہے. سر یہ دیکھیں 250، اب وہ سول ایوییشن والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 150 جو گراؤنڈ کی پائلٹ ہیں ان کی لسٹ نہیں پہنچی. یہاں پہ جو وفاقی وزیر ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے لسٹ بھیج دی. اور سر ان لوگوں کے نام ڈالے گئے ہیں جو مر چکے ہیں پائلٹ، اور ان میں ان لوگوں کے نام ڈالے ہیں جن 5 لوگوں کو ہائی کورٹ نے کلیئر قرار دے دیا ہے کہ یہ ان کے لائسنس کلیئر ہیں. اور سر دیکھیں، میں نے ابھی ایک خبر پڑھی ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، کہ انہوں نے جو 6 ماہ کے لیے بند کیا تھا انہوں نے کہا کہ 3 تاریخ سے چلنے دیں گے. سر بہت اچھی بات ہے، یہ آپ کی خارجہ پالیسی بہت اچھی ہوگی، لیکن بلیم تو لگ گیا نا دنیا کے سامنے. آپ بے عزت تو ہو گئے نا کہ آپ کے پائلٹ ایسے ہیں، لوگ رسک نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے. اچھا عدیل بھائی دیکھیں، حکومت پر تو ہم چلیں، ہم نے کوشچنز کافی کر لیے. اچھا ہمارے ساتھ ہماری ایک ناظرین ہیں اور ان میں ہیں رخسار زہیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. رخسار زہیر ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو ہمیشہ سے سانول مجید اور ہمارا کراچی جی ٹی ایس لائیو میں سانول مجید کو ہمیشہ سے سپورٹ کرتی رہی ہیں. رخسار زہیر، آپ ہمیشہ سلامت رہیں، آپ شاد رہیں، آپ آباد رہیں، کامیابیاں اور کامرانیاں آپ کا مقدر بنے. اچھا رخسار زہیر جو ہے وہ سوال کر رہی ہیں عدیل بھائی آپ سے کہ اسحاق ڈار پاکستان کب واپس آ رہے ہیں؟ اس کے بارے میں ذرا اپنا تجزیہ کیجیے گا. اسحاق ڈار پاکستان کب واپس آ رہے ہیں؟ میں ذاتی طور پہ میرا جو نظریہ ہے، گورنمنٹ لائے نا واپس.
इंटरपोल के जरिए रब्ता करे यूके गवर्नमेंट से, उनको इस तरह की एविडेंस, इस तरह के प्रूफ और ये चीजें दें ना उन्हें, जो इनका उनके साथ मुआहदा तय पाया हुआ है, वो इसहाक डार को वापस ले आएंगे। वो शहबाज गिल साहब तो आके कह देते हैं कि हमारी बात होगी है, बस इसहाक डार भी वापस आ गए, हुसैन नवाज भी वापस आ गए, तो वापस लाए ना। 2 साल से तो हम भी सुन रहे हैं कि वो आ गए, हम लेके आए। तो रुखसार के लिए मेरा जवाब, जो मेरा जाती जवाब है, मेरा कोई उनके साथ इतना कोई ताल्लुक नहीं कि मैं उनकी फेवर करूं। देखिए रुखसार गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, पावर इनके पास है, अथॉरिटी इनके पास है, सिग्नेचर पावर इनके पास है। ये अपने लवाजमात, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके उन गवर्नमेंट को दें और गवर्नमेंट से कहें कि उनको उठा के पाकिस्तान भेजें। बिल्कुल पावर है इनके पास, पावर है और इनके पास ताकत है, सिग्नेचर पावर इनके पास है कि ये ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, अगर जी अच्छा ठीक है, ऐसा है कि देखें अदील भाई, अगर हम इसहाक डार की बात करते हैं तो हम दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब भी तो हैं जो वहीं पर हैं, जो कि छुट्टी तो मेरे ख्याल से 4 से 6 हफ्ते की लेकर गए थे, लेकिन अब तक वहां मौजूद है। तो आपको ये आप नहीं समझते कि कुछ डील हुई थी हुकूमत के दरमियान और नवाज शरीफ के दरमियान इनके आपस में? सर कभी भी आपकी इजाजत के बिना मैं आपके घर की दहलीज क्रॉस नहीं कर सकता। अब देखें, मेरे नजर से तो जो बयानात गुजरे थे उसमें ये गुजरा था कि मोहतरम फिरदौस आशिक अवान कभी कहती हैं कि पूरी कैबिनेट जो थी वो बाहर जाने के हक में नहीं थी, तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जाने दें। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मुझे उन पर रहम आ गया था। ठीक है सर, पंजाब में गवर्नमेंट इनकी है, वजीर सेहत इनकी है, डॉक्टर इनके थे, पैनल इन्होंने बिठाया हुआ था, उन्होंने रिपोर्ट तजवीज की है ना, फिर आप क्यों कह रहे हैं जो वजीर सेहत आपकी पंजाब की है, उन्होंने तो लाहौरी अवाम को जाहिल कह दिया है। सर जो जैसे होता है वो जो जिस तरह का होता है उसको वैसे ही, वही लाहौरी है ना जिन्होंने मैंडेट दिया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, वही यास्मीन राशिद साहिबा हैं कि जो लाहौर से मुंतखब होकर गई हैं। सिर्फ नाम का लॉकडाउन है, मैं सारी रोडों से गुजर के आ चुका हूँ। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नाम का सिर्फ लॉकडाउन है और आप वहां से सड़कों से घूम कर आ चुके हैं। तो एक PIA का हादसा हुआ अदिल भाई, इससे पहले जो शुरू के दिनों में ही एक हादसा हुआ था, शुरू नहीं लेकिन काफी वक्त उस वक्त हो चुका था, जो रेलवे का हादसा आया था, तकरीबन मेरे ख्याल से 25 से ज्यादा लोग उसमें जो है वो जाँ बहक हुए थे। तो उसमें शेख रशीद साहब कहाँ थे? आप समझते हैं उनके इस्तीफा देना चाहिए था, जब बकौल साबिक अपोजिशन के लिए, अपोजिशन के हवाले से, जब आप अपोजिशन में थे, इमरान खान साहब थे, आज वजीर आजम है, उन्होंने बकौल आपके, अभी आपसे कुछ देर कबल आपने ये भी फरमाया कि जो भी हादसा होता है वजीर आजम या मुताल्लिका वजीर को जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए, तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? सर ये तो आप बयान पे जो है ना वो नजर सानी करनी चाहिए। मेरे नॉलेज के मुताबिक तो अभी तक कोई शेख रशीद साहब के दौरे हुकूमत में, मैं गलत नहीं हूँ, गलत हूँगा तो माजरत चाहूंगा, कोई 60-70 के करीब हादसे, छोटे मोटे हादसे हो चुके हैं। उस पर कभी किसी को ब्लेम कर दिया जाता है सर, कभी किसी को ब्लेम कर दिया जाता है। तो कोई इम्प्रूवमेंट हमने तो रेलवे में नहीं देखी अभी तक। तो ये तो फिर उन्हें चाहिए सर अपनी की हुई बात पे अमल करें, बाकी छोड़े। बाकी बहुत अच्छे हैं इमरान खान सर, बहुत अच्छे हैं, बहुत। मैं फिर बार बार कहता हूँ, कोई जाती इख्तलाफ नहीं। मेरा पाकिस्तान तरीके इंसाफ से एक इख्तलाफ है, जो बात की है उस पर पूरी उतरे, जो कमिटमेंट किया उस पर पूरा उतरे। बस जिन्होंने पैसा लिया चौक में खड़ा कर दें, सजा दें। और सर सबसे बड़ी बात पंजाबी में ना एक कहावत होती है कि पहले अपनी मंजी थले बोकर फेरिए, फिर किसी दे घर गल करिए। ठीक है, बेहतर, बिल्कुल आपका शिकवा ये है और आपकी रिक्वेस्ट ये है और आपका इख्तिलाफ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने किए हुए वादों पर अमल करना चाहिए, और जिस शख्स ने इस मुल्क का, इस वतन अजीज का पैसा खाया, उसको लटका देना चाहिए, चौक पर लटका देना चाहिए। कोई भी हो, मैं, आप हैं, नवाज शरीफ है, जरदारी साहब है, कोई भी हो, बेहतर, चाहे कोई भी हो, और वो दुश्मन होता है उस मुल्क का, जिस मुल्क में हम रहते हैं, वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का दुश्मन है जो ऐसी हरकत करता है और इस मुल्क के अजीज का, यहाँ की आवाम का जो है वो पैसा खाता है। अच्छा अदील भाई, आगे थोड़ा बढ़ते हैं, मुझे ये बताइए, आप लाहौर में रहते हैं,
लाहौर में पिछले तकरीबन 10 साल जो है वो मुसलसल हुकूमत रही थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वहाँ पर रही, और वहाँ पर माशाल्लाह से हमने देखा कि काफ़ी तरक्याती काम हुए। वहाँ का जो लाहौर है माशाल्लाह से हमने लाहौर को तब्दील होते हुए देखा। जो जिसने काम किया हम उसको तस्लीम करेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए कि अब आप क्या देख रहे हैं कि लाहौर इस हुकूमत के आने के बाद से कुछ तब्दील हुआ है, कुछ तरक्याती नए काम लाए गए हैं या नहीं लाए गए हैं? सर तो ऐसा कोई चीज हमने नहीं देखी। कोई तरक्याती काम किया भी होगा तो कोई छोटा मोटा ही है। हाँ, हमने ये जरूर देखा है कि लाहौर गंदा बहुत हो गया है, कोई सफाई का इंतजाम नहीं है। ठीक है, सही है। और दूसरा, कोई खास पॉलिसी हमने लाहौर के लिए नहीं देखी अभी तक, बल्कि हमने ओवरऑल पंजाब के लिए कोई पॉलिसी नहीं देखी। ठीक है सर, हमने अपने मतलब हमने कोई इस तरह का कोई चीज मैंने नहीं देखी। ठीक है, हाँ बहुत सी चीजें बंद होती जरूर देखी हैं, जैसे PKLI का बेड़ा गर्क होते जरूर देखा है। ये इस तरह की चीजें हमने जरूर देखी। अच्छा ठीक है, देखें आदिल भाई, अब वहाँ की लाहौर की ये सूरत हाल है, लेकिन कराची का कौन वारिस है? आप लाहौर से ताल्लुक माशाल्लाह से रखते हैं और आप एक सियासी जमात से भी ताल्लुक रखते हैं, लेकिन देखिए कराची तो वो है कि जो पूरे मुल्क को खिलाता है, और ये बात हकीकत है, जो पूरे मुल्क को खिलाता है उस कराची का कोई नहीं है। हाँ बिल्कुल, हम ये मानते हैं कि यहाँ के जो मेयर हैं उनके पास इख्तियारात है, लेकिन यहाँ के मेयर कहते हैं कि हमें जो सिंध हुकूमत है वो नहीं जो है बजट नहीं देते, तमाम तार इख्तियारात उनके पास हैं। तो कराची का कौन वारिस है? सर देखें, कराची के साथ आज तक मतलब जब से हमने अपनी होश संभाली है, कराची के साथ ज्यादती देखी है हमने। कभी दहशत गर्दी के चक्कर में आ गया, कभी मुतहदा के चक्करों में पड़ गए, कभी वहां पे टारगेट किलिंग हो गई। तो कराची के साथ ठीक है, मैं ये सर आल ऐलान कहता हूं कि कराची ने मुस्तफा कमाल जब सिटी नाज़िम थे उस दौर में बहुत तरक्की की है, उसके बाद कोई तरक्की नहीं की। ठीक है, और सर देखें, जितने भी इश्यूज होते हैं ना वो बैठ के रिजॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, अगर मेयर को कुछ नहीं मिलता तो वो गवर्नमेंट के साथ बैठे, और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से सिंध गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा उस कराची के हाल पे रहम करें। अगर आप नहीं देते तो प्लीज उनको उनका हक दें, मेयर को दें, वो काम करे, कल उसने अपने हल्के में जाना है। तो सर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी 10 साल से बल्कि बल्कि बहुत ज्यादा अरसे से है, उन्हें भी कुछ सोचना चाहिए, वो भी अपनी वर्किंग करें। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छे काम वहां किए होंगे, किए हैं, लेकिन जो कमियां रहती हैं उसको भी करें। ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी वहां पे बहुत खामी है। ठीक है, और मेयर कराची को तो सर अब खुद चाहिए ना गवर्नमेंट के साथ बैठ के एक चीज को सेटल करे। सर मेयर कराची अपनी पार्टी में बोले खत्म नहीं हो रहे। बिल्कुल बिल्कुल, देखें हाँ, जमात जहां पर आपने पार्टी के अंदर जो इख्तिलाफात की बात की है बिल्कुल आपकी दुरुस्त है, लेकिन इस वक्त तो हम जो सबसे बड़ा इख्तिलाफ देख रहे हैं, और उसके बारे में मैं आपसे तज्जिया भी आपका जानना चाहूँगा कि हुकूमत वक्त और जो उनके साथ इत्तेहादी जमातें हैं उनके दरमियान हमें जो काफ़ी है वो चपकलिश देखने को नज़र आ रही है, वहाँ पर उनका आपस में काफ़ी इख्तिलाफ हो गया। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, और आप क्या कहते हैं कि जो इख्तिलाफ इत्तेहादी जमातों के साथ हुआ है उसकी आखिर वजह क्या हो सकती है? सर देखें इख्तिलाफात उसी सूरत में पैदा होते हैं जब आप किसी के साथ कमिटमेंट करें और कमिटमेंट पे पूरा ना उतरे। अब मेरा तजिया इस पे करना तो बनता ही नहीं है। शाहजैन बुगटी और अख्तर मैंगल और असलम बोतानी ने तो जियो के प्रोग्राम में आके सारी चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दी हैं। अब बलोचिस्तान वालों के साथ किए हुआ कोई वादा नहीं पूरा कर रहे। ठीक है, इत्तेहादी नाराज हैं, अपने अपने जाती अपने MP नाराज हैं, राजा रियाज पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं दूसरे लोग। अब मैंने एक क्लिप सुना है आज मंसूर अली खान के प्रोग्राम में, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब का, वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी मेरे से ज्यादा है, ब्यूरोक्रेसी मेरे से तगड़ी है। तो सर आप खुद आपको आप करना है ना, इत्तेहाद समझे, वो भी तहरीक इंसाफ है। तो जब आप अपने लोगों को नहीं सेट कर सकते तो दूसरे पे तनकीद तब करें जब खुद सेट हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अच्छा आदिल भाई, एक और बहुत अहम इशू है कि जब भी कोई भी नई हुकूमत आती है और इलेक्शन करीब आते हैं तो एक सराय की जो सूबे का हम नारा सुनते हैं, और वहाँ का जो एक धड़ा है, और
بہت ہی اہم جو ہے وہ ایک اپنا ووٹ رکھتا ہے، ووٹ بینک رکھتا ہے، جس میں امیر خسرو جو ہیں وہ وہاں سے تعلق بہت اہم جو ہیں ان کے رکن ہیں. جی خسرو بختیار، سوری میں بہت معذرت، خسرو بختیار ہیں جو وہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت اہم رکن ہیں. دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ جو سرائیکی صوبے کا جو نعرہ ہمیشہ لگایا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ان کا حق بھی ہے، تو اس موضوع پر آپ کیا کہیں گے کہ سرائیکی صوبہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ہونا چاہیے تو ہمیشہ خسرو بختیار جو ہے حکومت کے ساتھ، ہر حکومت کے ساتھ مخلوط ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات قائم کرتے ہیں، حکومت میں آتے ہیں، لیکن باقی ہمیں کانسیپٹ کہیں نہیں نظر آتا. سر یہی تو سب سے سر ہر بندے کا حق ہے. انہوں نے پاکستان کے لیے بہت محنت کی ہے، بہت ٹائم دیا ہے، بہت کچھ کیا ہے. اور عمران خان صاحب کا سب سے بڑا نعرہ تھا آئی تھنک پہلے 100 دنوں میں صوبہ بنا دوں گا. ٹھیک ہے، تو ابھی کوئی اس کا کوئی بجٹ میرے ذہن میں نہیں ہے، معذرت چاہوں گا. ابھی میں نے سی ایم پنجاب کی یہ سپیچ کل کی سنی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو آنے والا بجٹ ہوگا اس میں کوئی 1.5 ارب میں نے رکھا ہے، اگر میں غلط نہیں تو آنے والا بجٹ. تو سر آتے جاتے 5 سال گزر جانے ہیں، اگلے 5 سال پھر ان لوگوں کو صوبے کا لالی پاپ دینا ہے، پھر ہم نے اسمبلی میں آ جانا ہے، بس ایسے ہی وقت گزر جانا ہے. اچھا، ان کا یہ ہمیشہ شکوہ رہتا ہے عادل بھائی کہ جو جتنا بجٹ ہوتا ہے جو جنوبی پنجاب کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ انہیں مکمل نہیں ملتا، اور سابقہ حکومت پر یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ جو سابق حکومت رہی ہے اور پنجاب میں جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں، انہوں نے ہمیشہ جنوبی پنجاب کا جو بجٹ ہے وہ لاہور پر لگایا ہے، اس طرف کے جو دوسرے پنجاب کے انٹیریئر کی بات اگر کی جائے تو وہاں پر لگایا ہے، لیکن سرائیکی صوبے کو جو جنوبی پنجاب ہے، جنوبی پنجاب کو کبھی حق نہیں ملا. تو کیا آپ صداقت ہے اس بات میں، آپ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ سر تھوڑی بہت فل آپ بلیم کریں تو یہ غلط ہے سر. ملتان کو جا کے آپ دیکھیں، ملتان میں میٹرو بنی ہے، جا کے ملتان دیکھیں، ہاسپٹل جا کے دیکھیں، آپ روڈ چیک کریں، آپ ساؤتھ پنجاب وزٹ تو کریں، جا کے آپ ساؤتھ پنجاب وزٹ تو کریں. ضرور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی، لیکن یہ کہہ دینا نا کہ ہمیں دیے ہی کچھ نہیں یا ہمارے اوپر لگائے ہی کچھ نہیں. ٹھیک ہے سر، دیکھ لیں 2.5 سال ہو گئے نا، اس وقت پنجاب میں سب سے زیادہ وزارتیں ساؤتھ پنجاب کے پاس ہیں. سب سے زیادہ وزارتیں صوبے کی ہوں یا وفاقی ہوں. تو ٹھیک ہے نا سر، 2 سال اور 2 مہینے میں دکھائیں وہاں پہ کیا کیا ہے. تو سر میری نا ایک جو پریزنٹ گورنمنٹ ہوتی ہے ہر کوئی کرتا ہے، ہر کوئی کرتا ہے. آپ تحمل سے سنیں اور کام کر کے اس کا جواب دیں. آپ کام بھی نہیں کر رہے، آپ لوگوں پہ بلیم بھی کری جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ باتیں بھی کرے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے عدیل بھائی، بالکل آپ نے کہا کہ کبھی جا کر وزٹ کریں، تو میں یہ بھی بتانا چاہوں، اور میں یہ تجزیہ آپ کے سامنے، آپ اپنے اس میں تجزیہ ضرور کہہ دیجیے گا کہ جو پارٹی کا رہنما ہوتا ہے اگر وہ اپنے حلقے سے لڑتا ہے اور اس حلقے سے بے شک جیت جائے لیکن وفاق یا صوبے میں اس کی حکومت نہیں بنتی ہے، تو اس حلقے کو، اس شہر کو محروم کیوں رکھا جاتا ہے؟ میں اب بات کروں گا میاں والی کی. اچھا دیکھیں، میں میاں والی کی بات کروں گا. اچھا میں نے میاں والی وزٹ کیا اور میں کافی مرتبہ میاں والی جاتا رہتا ہوں. میں نے سرگودا وزٹ کیا، سرگودا میں جاتا رہتا ہوں. ملتان ماشاءاللہ بہت ڈیولپ سٹی ہے اور ماشاءاللہ سے ترقی جو ہے ملتان کر رہا ہے، لیکن ہم نے ان شہروں کو دیکھا ہے کہ وہاں پر جو ہے کافی مشکلات کھڑی کر دی جاتی ہیں اگر اس پارٹی کا رہنما وہاں سے ہارتا ہے، چاہے عمران خان صاحب ہوں یا چاہے کوئی اور پارٹی ہو. میں نے ایک یہ مثال دی ہے میاں والی کی آپ کو. سر دیکھیں، یہ نا پرانا، اس میں کسی ایک جماعت کو جو ہے نا وہ بلیم کرنا نہیں بنتا. یہ پاکستان کی سیاست میں ایک پرانا رول ہے کہ جہاں سے اگر میں پاکستان تحریک انصاف سے جیت جاتا ہوں اور گورنمنٹ مسلم لیگ نون کی آئے گی تو مجھے وہاں پہ فنڈز نہیں ملیں گے، مجھے نہیں ملیں گے. وہ اس بندے کو ملیں گے جو مسلم نون لیگ کے ٹکٹ سے ہرا ہوگا، کیونکہ وہ اس نے دوبارہ اس ٹکٹ پہ آ کے کھڑا ہونا ہے. ہاں، اور سر میاں والی کا وہ میں نے کیس دیکھا ہے، وہ انڈر پاس والا، سر میں ٹوٹلی اس سے بہت حیران ہوا ہوں، وہ جو حالت تھی. ٹھیک ہے، تو سر دیکھیں، لوگ لاہور میں مسلم لیگ نون سے کیوں کرتے ہیں؟ سر انہوں نے کام کیا ہوا ہے، سر انہوں نے کام کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کے پی کے میں کام کیا تھا تو آپ کی دوبارہ گورنمنٹ آ گئی نا، ایک بات ہے، صحیح ہے. بی آر ٹی آپ سے بن نہیں سکی، میٹرو وہاں کی وہاں رکی ہوئی ہے. آپ نے کہا تھا ہم میٹرو بنائیں گے نہیں، ہم یہ کر دیں گے، آپ نے بنا بھی لی، آپ سے بنی بھی نہیں. انہوں نے بنا بھی لی، ملتان میں بنا لی، لاہور میں بنا لی، اسلام آباد میں بن گئی.
آپ سے ایک بی آر ٹی کا جو ہے وہ پھندا گلے سے نہیں نکل رہا. جب اس پہ پوچھیں تو بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں ہاں بن جائے گی بن جائے گی. تو اللہ وارث ہے، پھر بن جائے گی. بالکل اللہ ہی وارث ہے، اللہ ہی وارث ہے. اور بالکل ہم تو امید کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ چاہے کوئی بھی حکومت ہو، چاہے کسی کی بھی حکومت ہو، کسی جماعت سے تعلق ہو ان کا، کسی صوبے سے تعلق ہو ان کا، لسانیت سے ہٹ کے، ذات پات سے ہٹ کر بس پاکستان کی بہتری کے لیے سوچا جائے. میرے خیال سے تقریباً 34 منٹ اس وقت ہو چکے ہیں، اور میں عادل بھائی سے چاہوں گا، عادل بھائی آپ کا سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. عادل بھائی آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں، ہمارا کراچی اور کراچی کے دیکھنے والوں کو آپ نے وقت دیا ہے، لاہور کے یقیناً آپ کے ناظرین ان کو آپ نے وقت دیا اور اپنے خوبصورت الفاظ، بے شک آپ کے الفاظ ہمارے لیے سنہرے موتیوں کی مانند ہے. عادل بھائی میں چاہوں گا کہ آپ ایک پیغام اس ملک کے لوگوں کو، اور خاص کر سیاست کے حوالے سے، کہ سیاست کو کافی برا سمجھا جاتا ہے اور نوجوان سیاست کی جانب نہیں آتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ ایک پیغام، ایک مثبت پیغام ان نوجوانوں کو دیں. سر میرا پیغام یہی ہے. پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. میرا تو یہ ہے سر، ہر یوتھ کے بندے کا حق بنتا ہے وہ پولیٹکس میں آئے اور اپنا 100% دے، اور اس کا حق بنتا ہے، یہ جمہوری حق ہے آپ کا. آپ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کریں، چاہے جس کے ساتھ سپورٹ کریں، آپ پولیٹکس میں آئے، آپ کا اپنا ملک ہے، آپ اپنے ملک کے لیے اچھے مشورے دیں، اس کی اصلاح کریں اور لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں. آپ کسی بھی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں، وہ آپ کا حق ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ نوجوانوں کو آنا چاہیے، نوجوان آ کے اپنی صلاحیتوں سے، اپنے کام سے، اپنی ورکنگ سے اور اپنے اندر جو پوٹینشیل ہے اس سے اس ملک کے لیے کام کریں، کیونکہ پاکستان آباد ہے تو ہم آباد ہے، پاکستان سے ہمارا نام ہے. اور میں آخر میں یہ ضرور کہوں گا، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد. اور آخری بات جو سب سے بڑا پیغام ہے، کووڈ-19 کو پلیز ایزی نہ لیں، اپنی احتیاط کریں اور اپنے گھروں میں رہیں، اور چاہے کوئی گورنمنٹ بھی ہے اس کا ساتھ دیں اور اس کو سپورٹ کریں. میں آخر میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا، اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس ٹاپک کے لیے آپ نے مجھے چنا، مجھے رسپیکٹ دی. میں انشاءاللہ آگے بھی اپنی یوتھ کے لیے، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، میری ہاکس یوتھ ویژن یوتھ کے لیے بنا کسی لالچ، کسی جمہوری کسی ووٹ کے لالچ کے یا کسی پولیٹیکل نعرے سے ہٹ کے، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، ہم ہاکس یوتھ ویژن اس کے ساتھ کھڑے. بہت بہت شکریہ عادل حسن بھائی، آپ کا بڑا پن ہے، آپ کی محبت ہے کہ آپ نے اس ناچیز کو وقت دیا اور کراچی کے لوگوں کو وقت دیا، ہمارا کراچی پیج کو وقت دیا ہے. عادل حسن بھائی آپ کے ہمیشہ ممنون، آپ کے ہمیشہ متشکر رہیں گے. سانول مجید اور ہمارا کراچی کی پوری ٹیم ہمیشہ متشکر رہے گی. بہت بہت شکریہ عادل حسن، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. ہمارے ساتھ موجود تھے ہاکس یوتھ ویژن کے ساتھ سے ان کا تعلق ہے، گولڈ میڈلسٹ ہیں حجویری یونیورسٹی سے، حجویری یونیورسٹی پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں عادل حسن جٹ صاحب. عادل حسن جٹ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. پڑھتے ہیں تھوڑا آگے کہ پالیٹکس پر آج ہم نے بات کی، اور پالیٹکس میں ہمارے ساتھ آج عادل حسن بھائی موجود تھے، اور تمام لوگوں کے ہم تو، اور میں بالخصوص ہمیشہ متشکر رہتا ہوں، میں ہمیشہ ممنون رہتا ہوں کہ یہ قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اس ناچیز کو وقت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ کرونا وائرس جیسے وبائی مرض میں پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. ہماری تو بس ایک ہی دعا ہے کہ یہ وطن، یہ باغ ہمیشہ کھلتا کھلتا پھولتا رہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے ہمیشہ ہم پر منڈلائے رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ابر رحمت ایسی برسائے، ایسی برسائے، ایسی برسائے کہ ہر پھول مہک اٹھے، ہر باغ مہک اٹھے، اور یہاں خوشبوؤں کا ایک سمندر ہو. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. آپ تمام لوگوں کا، آپ تمام لوگوں کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. آپ تمام لوگوں کی نگاہوں کا، آپ لوگ تمام لوگوں کی نظر کرم کا بہت بہت شکریہ. دیجیے سانول مجید کو اجازت ہمارا کراچی پیج سے. اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.